ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایک بندہ ساری زندگی دعائیں کرتا رہے، ساری زندگی اپنے رب سے مانگتا رہے، لیکن اس نے اپنے گھر میں موجود اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، اللہ تمہاری دعا کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، تمہاری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں آئے گا۔ تم ساری زندگی مصلے پر پڑے رہو، لیکن تمہارے گھر میں موجود تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے، ناخوش ہیں، تمہاری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں آئے گا، تمہاری کمائی میں کبھی بھی برکت نہیں آئے گی، تم زندگی میں کبھی بھی چین اور سکون کے ساتھ نہیں رہ سکو گے اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا۔ یہ اہم موضوع اور اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس کو اپنی عبادت اپنے حق کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور وہ موضوع ہے والدین کا مقام اور مرتبہ اسلام کی نظر میں، جہاں ایک طرف والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی فکر کرے، ان کو اچھی تعلیم دلائیں، ان کو اچھی بات کی طرف بلائیں اور برائیوں سے روکیں، تو وہیں دوسری طرف اولاد کے اوپر بھی کچھ حقوق ہیں ماں باپ کے لیے۔ قرآن کریم کے اندر مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اہمیت اور والدین کے مقام کو بیان کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی احادیث مبارکہ کے اندر ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کیا۔ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جس طریقے سے ہم مسلمانوں پر نماز اور روزے فرض ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت بھی فرض ہے۔ صرف نماز چھوڑنے والا گنہگار نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے حق کو پامال کرتا ہے، ان کو ناراض کرتا ہے، ان کو ناخوش کرتا ہے، ان کے سامنے اکڑ کر پیش آتا ہے، یہ بھی گناہ ہے، اس پر بھی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ ہمارے اور آپ کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کو خوش کرتا ہے، ان کے سامنے نرمی سے پیش آتا ہے، تو یہی ماں باپ تمہارے لیے جنت بن جائے گا۔ اور اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، ناخوش کیا، تو یہی ماں باپ جن کو تم نے ناراض کیا، ناخوش کیا، یہ تمہیں جہنم میں پہنچا دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ ہم کس کے ساتھ انسانوں میں سب سے اچھا برتاؤ کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا، تمہاری ماں۔ پھر اس شخص نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، ثم من؟ اس کے بعد کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا، تمہاری ماں۔ پھر یہی سوال اس شخص نے کیا، پھر اللہ کے نبی نے جواب دیا، تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب اس شخص نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، من احق بحسن صحبتی، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے چوتھی مرتبہ میں جواب دیا، ابوک، تمہارے باپ۔ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار جو اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ ہماری ماں ہے۔ 3 درجے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائے کہ ماں کا 3 درجہ باپ سے بڑھ کر۔ البتہ باپ کا احترام دل کے اندر جو ہوگا وہ ماں سے زیادہ ہوگا۔ باپ کا احترام اس حد تک ہو
کہ ہم باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولیں، اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے اس کو یہ محسوس ہو کہ میرا بیٹا میری بے ادبی کر رہا ہے، میری گستاخی کر رہا ہے۔ والدین کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت ہی مشہور تابعی گزرے ہیں، حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ۔ ہر صاحب علم جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے، اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تھوڑی محنت اور مشقت کے بعد تم اپنے نبی سے ملاقات کر سکتے ہو، تم اپنے نبی کے چہرے انور کو دیکھ سکتے ہو، تمہیں صحابیت کا مقام اور مرتبہ مل سکتا ہے۔ حضرت اویس قرنی اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھے۔ یمن کا ایک قبیلہ قرن اس قبیلہ کے رہنے والے تھے، اللہ کے نبی کا زمانہ تھا، اور ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ چاہت اور یہ خواہش ضرور ہوگی کہ میں اپنے نبی کو دیکھ سکوں۔ ان کے دل کے اندر بھی یہ چاہت تھی کہ میں اپنے نبی کے چہرے انور کو دیکھوں، آپ کی زیارت کروں، آپ کے سامنے جا کر مقام صحابیت کو حاصل کروں۔ صحابی ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے صحابی ہونا، اتنا بڑا مقام ہے صحابی ہونا۔ اس کا اندازہ آپ عبداللہ ابن مبارک کے اس جملے سے لگا سکتے ہو کہ جب کسی شخص نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، جو بہت ہی جلیل القدر محدث، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بڑا ہے یا حضرت امیر معاویہ کا؟ عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی آپ کے گھوڑوں کی ٹاپ سے نکلنے والی جو گرد و غبار ہے، اس گرد و غبار کو بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہیں پوچھ سکتے۔ حسن بصری کا مقام بہت بلند بالا ہے، لیکن ایک تابعی کسی بھی ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس مقام کو حضرت اویس قرنی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملنے کی خواہش کو ظاہر کیا، اور یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتلایا کہ میری ماں ہے، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، اگر میں آپ سے ملنے کے لیے مدینے آیا تو میری ماں کو تکلیف ہو سکتی ہے، ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے قبیلے میں رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر اپنی ماں کی خدمت کرو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، کیونکہ دین اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین نام اس بات کا ہے کہ جس وقت شریعت ہم سے جس چیز کا تقاضا کرے اس تقاضے کو پورا کرنا، یہی دین ہے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہتے چھوڑ کر جا سکتے تھے، اللہ کے نبی کی زیارت کرتے پھر واپس آ سکتے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑنا انہوں نے گوارا نہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم بھی ان کے ساتھ یہی، لیکن ان کو اس کا صلہ کیا ملا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، قبیلہ قرن سے ایک بندہ جس کا حلیہ اس طریقے کا ہوگا، جب وہ کبھی ان سے تمہاری ملاقات ہو تو ان سے اپنے لیے دعائیں کرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
جب بھی قبیلہ قرن سے کوئی قافلہ آتا حج کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اویس کو تلاش کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت اویس سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت اویس کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اے اویس قرنی، میرے حق میں دعا کر دیجیے۔ حضرت اویس قرنی تعجب سے کہتے ہیں کہ اے خلیفہ وقت، آپ صحابی ہیں، آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزارا ہے، آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کہاں آپ اور کہاں میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میرے حبیب کا اور میرے نبی کا یہی مشورہ تھا کہ جب بھی تم اویس قرنی سے ملاقات کرنا، ان سے اپنے حق میں دعائیں لینا، کیونکہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایک بندہ ساری زندگی دعائیں کرتا رہے، ساری زندگی اپنے رب سے مانگتا رہے، لیکن اس نے اپنے گھر میں موجود اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، اللہ تمہاری دعا کو کبھی بھی قبول نہیں کرے، تمہاری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں آئے گا۔ تم ساری زندگی مصلے پر پڑے رہو، لیکن تمہارے گھر میں موجود تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے، ناخوش ہیں، تمہاری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں آئے گا، تمہاری کمائی میں کبھی بھی برکت نہیں آئے گی، تم زندگی میں کبھی بھی چین اور سکون کے ساتھ نہیں رہ سکو گے اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے باپ کو راضی کرو، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے ناراض رہے تو تم اپنے والد کو ناراض کرو۔ یعنی اللہ کی رضامندی اور اللہ کی ناراضگی کا مدار والد کے خوش اور ناخوش ہونے پر، کتنی بڑی بات ہے۔ اور قرآن کریم میں تو یہاں تک آیا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تمہارے ماں باپ کافر ہوں، مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، پھر بھی اللہ فرماتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تمہارے ماں باپ کافر ہیں، اس کے باوجود دنیا میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ہاں، اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، اس میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے۔ اور قرآن کریم کی وہ مشہور آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم اپنی زندگی کے اندر دل اور جان سے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو، ان سے محبت کرو، ان سے پیار سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ، اور اگر ہمارے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھو، اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھے تعلق قائم رکھو، جو تمہارے ماں کے رشتہ دار ہیں ان رشتوں کا خیال رکھو، تمہارے والد کے جو رشتہ دار ہیں ان رشتوں کا خیال رکھو۔ آگے اللہ فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ماں باپ کی خدمت دراصل اس وقت زیادہ ضرورت پڑتی ہے جب ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہوتے ہیں۔ جب وہ جوان ہوتے ہیں ان کو خدمت کی، جسمانی خدمت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود کما سکتے ہیں، وہ خود کھا سکتے ہیں، اس وقت اگر ان کو ضرورت ہے تو تمہاری طرف سے ملنے والی عزت،
جب آپ کے باپ جوان ہو تو بچوں کے ذمے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان کی باتوں کو مانے، اور جو خدمت کا تعلق ہوگا، جو والدین کی خدمت کی زیادہ ضرورت پیش آئے گی، وہ اس وقت ہوگی جب تمہارے ماں باپ کا جسم جواب دے چکے، جب ان کے جسم میں طاقت نہ ہو، جب وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کما نہ سکے۔ اسی کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، اب اس وقت اصل میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اب ان کے ساتھ خدمت کرنی ہے۔ اور اس موقع پر قرآن کریم کے اندر اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ 5 باتوں کا خیال رکھنا ہر اولاد کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اس عمر کو پہنچ جائے جس عمر میں انسان کے جسم کمزور ہو جاتے، بلکہ جسم سے آگے بڑھ کر انسانوں کا دماغ بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہ سکھیانے والی عمر کو پہنچ جاتا ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے کچھ نکلتا ہے، اس عمر کے اندر اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اف تک بھی اپنے والدین کو نہیں کہنا، معمولی سی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کرنا ہے، چہرے پر ترشروئی بھی نہیں لانا ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے کوئی کام کہیں، آپ اپنے چہرے پر معمولی سا شکن بھی نہ لائیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اپنے والدین کو جھڑکو نہیں، ان کو ڈانٹو نہیں، تیز آواز سے ان کے سامنے بولو نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تیسری بات، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ جب بھی کوئی بات کہو، پیار سے، نرمی کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ ان کے سامنے پیش کرو۔ چاہے تمہیں لگے کہ ہمارے والد صاحب یا ہماری والدہ جو بات کہہ رہی ہے وہ اچھی نہیں ہے، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، مجھے پسند نہیں آتی، پھر بھی تمہیں برداشت کرنا ہے، تمہیں نرمی سے پیش آنا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آگے اللہ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے شفقت اور رحمت کے بازوؤں کو بچھا دو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ۔ تم دنیا میں چاہے جتنے بڑے بن جاؤ، دنیا والوں کی نظر میں تمہاری جو بھی حیثیت ہو، تمہارا جو بھی مقام اور مرتبہ ہو، لیکن جب تم گھر کے اندر قدم رکھو، اپنے والدین کے سامنے آؤ، تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے آؤ، یوں محسوس ہو کہ میں اپنے والدین کے پاس آیا ہوں۔ اور ایک بادشاہ کے سامنے جب ایک عام انسان جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جھکا کر پیش کرتا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ بادشاہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ ایسے ہی تمہیں بھی اپنے ماں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور 5ویں بات یہ ہے کہ تم اپنے رب کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہو۔ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے رب ہمارے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طریقے سے انہوں نے بچپن کے اندر میری پرورش کی، ہر طرح کی مصیبتوں کو برداشت کیا، تکالیف کو برداشت کیا، لیکن ان والدین نے ہماری تربیت میں، ہماری پرورش میں، ہمارے نشو و نما میں کوئی بھی کمی آنے نہیں دی۔ اے ہمارے رب، ان والدین نے ہماری تربیت میں جب کوئی کمی نہیں آنے دی، اے اللہ ان کی مغفرت فرمانا اور ان کو جنت میں جگہ عطا فرمانا۔ اور اخیر میں ایک بات کہہ کر بات کو ختم کروں گا، اگر کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے سے ڈرنے لگ جائے، حدیث جبرائیل کچھ دن پہلے آپ کے سامنے ہم نے اس کی تشریح کی تھی۔ حدیث جبرائیل کے اندر ایک جملہ آیا تھا وَأَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا،
قیامت کی بے شمار نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے ڈرنے لگ جائیں، بچے اپنے ماں باپ کو حکم دینے لگ جائیں. یہ قیامت کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی. یاد رکھنا، اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ڈرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لو کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد کر رہے ہیں. آپ کسی بھی پوزیشن پر پہنچ جاؤ، لیکن یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کے اندر، ان کے دل کے اندر ہم سے ڈر اور خوف نہ ہو، بلکہ ہم اپنے ماں باپ سے ڈریں. چاہے جتنے زیادہ طاقتور اور پہلوان کیوں نہ ہو، ہمارے ماں باپ بالکل ضعیفی کی زندگی گزار رہے ہوں، لیکن ہے وہ ہمارے ماں باپ، ہمیں ان سے ڈرنا چاہیے. ہمارے دل کے اندر ڈر ہو اپنے ماں باپ کا، عزت اور احترام ہو. لیکن اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ڈرنے لگ جائیں تو یاد رکھنا، ہم نے اپنی زندگی اور آنے والے کل دونوں کو تباہ اور برباد کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کا خدمت گزار بنائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم سب کو سرخروئی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.